ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی عظمت صرف اللہ وحدہ لا شریک کو لائق ہے۔ اللہ تعداد بے شمار درود و سلام آپ کی اور میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم بحیثیت قوم، بحیثیت وطن ایک سانحے سے گزر رہے ہیں، ایک حادثے سے گزر رہے ہیں جو پانی کے سیلاب کی صورت میں ہم پر وارد ہوا ہے، اور ہمارے ملک کا بیشتر حصہ، تقریباً نصف سے زائد حصہ، وہ اس سیلاب کے پانی سے، سیلاب کی تباہ کاریوں سے متاثر ہوا ہے۔ پہاڑی علاقوں سے لے کر، یعنی چترال کی بلند و بالا پہاڑیوں سے لے کر، اور دیر اور کالام، اور اسی طرح نیچے ہزارہ کی بستیاں، وہ بھی اس سیلابی پانی سے متاثر ہیں، نقصانات کا شکار ہیں، اور لہلیاتی فصلیں، کھلے میدان، سرسبز باغات، پنجاب کا بہت بڑا حصہ وہ بھی سارا اس سے متاثر ہے، اور پھر سندھ کا بیشتر حصہ، اور پھر بلوچستان، تو یہ سارا اس سیلاب کی زد میں ہے۔ المیہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ اور میں، ہم سب اسی منبر سے اس بات کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ ہم پر پانی برسا، اے اللہ بارشیں نازل فرما، اے اللہ قحط سالی دور فرما۔ ہم نے نماز استسقاء ادا کی، ہم نے اس بات پر غور کیا کہ پانی کے نہ ہونے سے، بارشوں کے نہ ہونے سے، خشک سالی کی وجہ سے کیا کیا آفات ہو سکتے ہیں، کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ اور اس وقت ہمارے ہی بھائی اسی سندھ کے اور اسی پنجاب کے ایک حصے کے، اور بلوچستان کے، تھر کے، چولستان کے، وہ پیاس سے مر رہے تھے۔ وہ جانور پانی نہ ہونے کی وجہ سے، فصلیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہو رہی تھی، اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا، اسی 3-4 ماہ کے عرصے کے اندر اندر یہ کیفیت اس طریقے سے تبدیل ہو چکی ہے کہ جس پانی کو ہم زندگی کے لیے مانگ رہے تھے، وہ پانی ہماری زندگیوں کے لیے نقصان دہ بنا ہوا۔ یہ اللہ رب العالمین کے لشکر ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے علم میں، اس کی تدبیر میں، اس کی حکمت میں ہے یہ سب چیزیں۔ بارشوں کو وہی نازل کرتا ہے، پانی کو وہی برساتا ہے، زمین سے کھیتیاں وہی اگاتا ہے۔ کائنات کا مالک و مختار کل، قادر مطلق، حکیم و خبیر، بصیر، سمیع، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین۔ وہ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ فرماتا ہے، اور اس کے ہر فیصلے کے اندر حکمت اور خیر موجود ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے لیے سوچنے سمجھنے کا، ہمارے لیے غور و فکر کا، اور کہیں نہ کہیں اپنا جائزہ لینے کا یہ مرحلہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک ایسی قوم بن چکے ہیں جس کی زندگی دو سانحوں کے درمیان کا عرصہ ہے بس؟ یعنی ہم وہ قوم ہے جس کی زندگی کل صرف دو سانحات کے درمیان کا عرصہ ہوتا ہے، بحیثیت قوم۔ ہم ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، کسی نہ کسی سانحے کا، المیہ کا شکار ہے۔ کبھی سیاسی، کبھی سماجی، کبھی کسی معاشرتی، معاشی، کبھی کسی الہی، کبھی کسی زمینی۔ یہ ساری آفات و بلیات، اور یہ ساری مصیبتیں، یہ سارے عذابات، اور یہ ساری آزمائشیں، یہ سب انہوں نے ہمارے گھر کا رخ کیوں دیکھ لیا ہے؟ مانا کہ ہمارے اندر بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں، گناہ بہت سارے ہیں، غلطیاں بہت ساری ہیں، اور اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے بھی، اللہ اپنے بندوں کو جھنجھوڑنے کے لیے بھی، کبھی آزمائش کی صورت میں، کبھی عذاب کی صورت میں چیزیں بھیجتا ہے۔
لیکن یہ بھی سوچئے ذرا کہ یہ عذاب اور یہ آزمائشیں ساری انہوں نے ہمارے گھر کا رخ کیوں دیکھ لیا ہے، اور پھر یہ بیچارہ دہقان، کسان، مزدور، غریب، مسکین، مفلوق الحال، اور وہی سارے ان ساری چیزوں سے متاثر کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں یہ سیلاب، اور کیوں کبھی یہ سارے طوفان، اور کیوں یہ بھوک، ننگ اور غربت، افلاس اور یہ قحط سالی اور خشک سالی کبھی یہ بڑے شہروں میں ڈیرا نہیں ڈالتی؟ کبھی یہ لاہور، فیصل آباد، ملتان، گوجرانوالہ، اسلام آباد، سیالکوٹ جیسے بڑے شہروں میں نہیں آتی؟ ہاں میرے بھائیوں، انتظام و انصرام کا، بندوبست کا، عدل و انصاف کا، اچھی حکمرانی کا ایک بہت بڑا فقدان ہے ہمارے ہاں۔ صالحیت اور صلاحیت دونوں ہی ناپید ہیں، نہ ہی کوئی صلاحیت والا شخص ہے، اور الا ماشاءاللہ صلاحیت آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی ان دو لفظوں کا فرق آپ سمجھیے۔ ایک ہے صلاحیت، کیپیبلٹی ہونا، کسی بندے کے اندر یہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہونا کہ وہ قوم کا نگران بن سکے، ذمہ دار بن سکے، سربراہ بن سکے۔ اور ایک ہے صالحیت، نیکی، کہ وہ اس ذمہ داری کے اندر اللہ کا خوف رکھتا ہو، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں وہ اللہ کے یہاں جواب دہی کا احساس رکھتا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے اہل اور ایسے باصلاحیت لوگ نصیب فرما دے جو اس قوم کی ان مشکلات کا کوئی دکھ درما کریں، اور یہ جو ہماری نااہلیاں، نالائکیاں، بد انتظامیاں، بد عملیاں ہیں، یہ جو کوتاہیاں جو سامنے 2 + 2 4 کی طرح کھڑی ہیں، یہ کسی طرح کم ہونے میں آئیں۔ سارا کچھ اللہ تعالیٰ پر ڈال دینے سے یہ بھی ایک دوسری انتہا ہے نا۔ جیسے ایک انتہا یہ ہے نا، ہم اس کو مذاق کے طور پر لیتے ہیں، جو کرا رہا ہے امریکہ کرا رہا ہے۔ اب ہمارے بھائی بہن، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کی عقلیں سلامت رہیں، ان کے ہوش حواس سلامت رہیں، ان کو لگتا ہے جی یہ جب بارشیں برستی ہیں تو بھی امریکہ برساتا ہے، اور جب نہیں برستی تو بھی امریکہ روک لیتا ہے۔ آئے جی ہار ٹیکنالوجی ہے، امریکہ نے جو ہے نا وہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے نا بارشیں زیادہ کر دی۔ اچھا جی، پھر جی فلاں ٹیکنالوجی ہے جی وہ انہوں نے بارشیں، بھئی امریکہ ہے کہ اللہ ہے؟ کائنات کا مالک و مختار کل، عقیدہ، توکل، اپنا ایمان اور یقین اللہ پر ہے کہ امریکہ پر ہے؟ اگر اتنا ہی امریکہ سپر پاور ہے اور اس کے پاس کائنات کا اتنا ہی اختیار آ گیا ہے کہ وہ جہاں چاہے بارشیں برسا لے اور جہاں چاہے بارشیں روک لے، تو ان کے اپنے ملکوں میں سیلاب کیوں آ جاتے ہیں؟ ان کے اپنے ملکوں میں سونامی کیوں آ جاتے ہیں؟ ان کے اپنے جنگلوں میں آگے کیوں لگ جاتی ہیں؟ اور یورپ اس وقت تاریخ کے بدترین قحط سالی سے گزر رہا ہے۔ اگر اتنے ہی وہ کائنات کے مالک اور مختار ہوتے اور مدبر اور حکمران ہوتے تو وہ اپنے ملکوں کے نظام کو بہتر کر لیتے۔ الغرض بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی کوتاہیوں کی طرف نظر کرنی چاہیے، نہ ہی اس کو اللہ پر ڈال دینا۔ یہ کوئی عقل مندی ہے کہ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا سیلاب والے علاقوں میں، ان لوگوں کے اندر جذبہ ہے دین کا، ایک دین کی محبت ہے، تڑپ ہے، وہ بیچارے ڈھیلا سا منہ کر کے کہہ دیتے ہیں او بس صحیح اللہ دی مرضی ہے، صحیح کیا کروں، وہ بہ گیا، ڈنگر چلے گئے، مکان اللہ دی مرضی صحیح۔ اور بھائی اللہ کی مرضی کے ساتھ یہ جو تمہارے ساتھ سائیں بیٹھا ہے نا، جس نے اپنا چوبارہ زمین سے 12 فٹ اونچا بنا رکھا ہے، اپنی فصلوں کے گرد اس نے 9 10 فٹ کی باڑ کھینچ رکھی ہے، اور سیلابی ریلا آتا ہے تو اس کی طرف پانی نہیں جاتا، وہ ووٹ تم سے مانگتا ہے اور وہ حکمرانی تمہارے اوپر کرتا ہے، اس کے اپنے قلعے مضبوط ہیں، اور اس کا پانی سارا تمہاری بستیوں کی طرف آ جاتا ہے۔ 300 گھروں کی بستی فاضل پور راجن پور کے ساتھ ہم خود وہاں گئے، 300 گھروں کی بستی ڈوبی پڑی ہے، ہم بند کے اوپر کھڑے ہیں، اس طرف بستی خشک ہے، کپاس کی فصل ہے لگی ہوئی بہترین، اور اس طرف کے لوگ 9 فٹ پانی کے اندر، چھتوں تک پانی ہے، بندہ کھڑا ہوتا ہے تو ڈوب جاتا ہے اس کے اندر۔ لوگوں نے 30 دن سے جانور پانی کے اندر باندھے ہوئے ہیں، چارہ جھولی میں ڈال کے کھلانے پر مجبور ہے، اور ادھر ساتھ ہم نے کہا یار تم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ سائیں بند کھول دو تو ہمارا پانی نکل جائے گا۔ بند کیسے کھول دو؟ وہ وہاں پر بڑے سائیں کا ڈیرا ہے نا، وہ بڑے سائیں کی زمین ہے، وہاں پر تو فصل نہیں، وہاں پر تو پانی نہیں چھوڑا جا سکتا، وہاں پر سیلاب کیوں آئے گا؟ ایک بستی میں دائیں طرف خشکی ہے، ایک طرف پانی ہے، روڈ کے اس طرف خشک ہے، کوئی سیلاب نہیں ہے، روڈ کے اس طرف سیلاب ہے، اللہ کا عذاب اس پر کیوں نہیں آتا؟ یہ تو زیادہ بڑا نافرمان ہوگا نا،
یہ تو خبیث رات کو شرابیں بھی پیتا ہوگا، یہ تو جواری بھی ہوگا، یہ تو کرپشن بھی کرتا ہوگا، بدماشیاں جتنی یہ کرتا ہوگا۔ جس کو مخلوق کا خوف نہیں ہے اس کو اللہ کا خوف کیا ہوگا؟ یہ تو بڑا بدماش ہوگا، پکڑے اگر میرا مالک تو پہلے اس کو پکڑے۔ غریب کا کیا قصور ہے؟ غریب کا قصور یہ ہے کہ اس نے کبھی اس سے اپنا حق نہیں مانگا، اس کے اندر کبھی یہ شعور نہیں پیدا ہوا کہ یہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا میرے حق پہ ڈاکہ مار کے بیٹھا ہے، مجھے اس سے اپنا بنیادی انسانی حق لینا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ جو آفات آ رہی ہیں نا، یہ جو سیلاب آ رہے ہیں، یہ جو کبھی قحط سالی ہو رہی ہے، یہ جو مہنگائیاں، بے روزگاریاں، بدامنیاں ہیں، یہ ہماری نالائکیوں کی بھی ایک وجہ ہے۔ اللہ بندوں پر اتنا ظلم نہیں کرتا کہ اللہ بلا وجہ بندوں کے اوپر یہ آزمائشیں اور یہ مصیبتیں ہو رہی۔ اللہ کہتے ہیں اپنے آپ پر غور کرو، میں نے آج تک اس قوم کی حالت، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنی حالت خود بدلو میں تمہارے حالات بدل دوں گا۔ اگر تم بدلنا ہی نہیں چاہتے، ہم نے اس بات کو بہت شدت سے محسوس کیا۔ آپ کا جذبہ قابل قدر ہے، یہ پوری قوم، میں اس قوم پر واللہ حیران ہوتا ہوں، اتنا جذبہ ہے اور اتنی وارفتگی ہے، ایک پکار لگے تو یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر اپنا سب کچھ لٹانے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک کروڑ روپیہ، ٹرکوں کے ٹرک، اپنے کتنا کتنا کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم دیتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، ہم دیتے ہیں سیلاب زدگان کے لیے، ہم دیتے ہیں متاثرین کے لیے۔ لیکن میرے بھائی، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، یہ جو ہمارے بھائی بہن بیچارے نا سندھ میں، شکارپور میں، یہ آگے بلوچستان میں، ان لوگوں کا مسئلہ بھوک سے، خوراک پوشاک سے، لباس رہائش سے، ان چیزوں سے، خشک راشن سے، نقدی سے، اس سے کئی گنا بڑا مسئلہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھانا کہ تم انسان ہو، تم انسان ہو، تمہیں اللہ نے زندہ انسان بنایا ہے، تمہیں آزاد انسان بنایا ہے، تم اس دھرتی پر رہتے ہو، آزاد ملک کے آزاد باسی ہو۔ وہ کہتا ہے ہمارا مالک کون ہے؟ بھٹو۔ حکومت کون کر رہا ہے؟ زرداری۔ بھٹو کو کس نے مروایا؟ زرداری نے۔ ووٹ کس کو دیتے ہو؟ بھٹو کو۔ آتا کون ہے تمہارے پاس؟ زرداری۔ ووٹ کس کو جاتے ہیں؟ بھٹو کو۔ جو مرضی بحث کرو اس کے ساتھ، اس کو پتہ ہے پیسہ کون کھا گیا ملک کا؟ زرداری۔ تمہارا کون کچھ کرے گا؟ بھٹو۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ چور ہیں، بدماش ہیں، یہ ہمیں لوٹ گئے، کھا گئے۔ ڈر، خوف، افلاس، اتنی جہالت اور اتنی شعور کی کمی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہمارے سائیں ہمارے سر پر سر وڈیرے بن کر بیٹھے ہیں، اور یہاں سے امدادی قافلے، آپ نے سنی ہے باتیں لوٹنے چھوٹنے والی، وہ بیچارے غریب لوگ، مسکین لوگ، وہ نہیں، یہ وہ وڈیرے ہیں، یہ وہ سردار ہیں، یہ وہ بدماش ہیں جنہوں نے پہلے لوگوں کے حقوق پر، بنیادی انسانی ضروریات پر غصب ڈاکہ ڈال رکھا ہے، اور اب اپنے غنڈے بدماش بھیج کر جو لوگ امداد کے لیے جاتے ہیں ان کے قافلوں پر حملے کرواتے ہیں، ان کو ہراساں کر رہے ہیں۔ کیوں کہ تم یہاں پر مت آؤ، پنجاب سے تم اپنے علاقوں سے امداد لے کر آؤ گے، تمہیں یہاں کے لوگوں کی صورتحال پتہ چلے گی، ہماری وڈیرا شاہی، ہمارا جو ہے نا یہ جگہ پن اور ہماری بدماشی کے پول کھلیں گے، اور وہ لوگوں کو، رضاکاروں کو وہاں پر ہراساں کرتے ہیں کہ یہاں کام مت کرو۔ ایک وڈیرے کو ہم نے کہا کہ صحیح اتنا بڑا آپ کا یہ پیٹرول پمپ ہے اور یہ آپ کی اتنی ساری جگہ ہے، چھپی ہوئی جگہ ہے، تو یہاں ان کو رہنے کے لیے جگہ دے دو۔ کہتے میرا پیٹرول چوری کر لیں گے، اور بھائی ان کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں، تمہارا پیٹرول چوری کر کے، انہوں نے کہا کوئی ایران سے مدد کر دینا تمہارا پیٹرول چوری کر کے، رہنے کو جگہ دو ان کو، یہ تمہارے لوگ ہیں، کل کو تم ان سے ووٹ لو گے، کل کو تم ان پر حکمرانی کرو گے، ذمہ داری تمہاری تھی۔ ایک بندہ، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر یہ وہاں کے لوگ اپنے حقوق کے لیے خود آواز اٹھاتے اور وہ ان کے ذمہ دار، ان کے حکمران، ان کے سردار، ان کے بڑے، وہ ان لوگوں کو کما حقہ، ان کی امانتیں، ان کے حقوق ان کے حوالے کرتے تو اس طرح کی آفات اور سیلاب اور یہ سارے تباہیاں نہ ہوں۔ لیکن بہرحال یہ دکھ اور تکلیف کے ساتھ ساتھ جو مثبت بات ہے، جو ایک اچھی بات ہے، امید افزا اور خوش آئند بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر، ہماری قوم کے اندر ابھی تک ایک جذبہ ہے، ایک شعور ہے، اور یہ جب کسی مشکل اور مصیبت میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو تعاون کے لیے، مدد کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، بھاگ پڑتے ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر جب آپ نے دیکھا کہ مختلف تنظیمیں اور مختلف تاجر اپنے اپنے طور پر، مختلف ادارے، مختلف مساجد، ان
انفرادی حیثیت میں اجتماعی کوششیں کر رہے ہیں ان لوگوں کی بحالی کے لیے، ان لوگوں کی مدد اور تعاون کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے حکمرانوں کا بھی قصور ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ انڈیویجول اکاؤنٹس میں پیسے کیوں منگواتے ہیں، تنظیمیں کہاں چلی گئیں، یہ پیسہ سارا خرد برد ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ افسوس اس حکمرانی کے نظام پر ہے کہ تم نے اپنی امانت داری کا، اپنی دیانت داری کا، اپنی صداقت کا وہ مظاہرہ لوگوں کے سامنے بھی پیش نہیں کیا کہ لوگ تم پر اعتماد کریں، اور دوسرا تم نے اس طرح کا سسٹم بھی نہیں بننے دیا کہ یہ سارا کچھ کرپشن سے پاک ہوتا۔ یہ جو سارے ہمارے سامنے ایف اے ٹی ایف کے رولر ہوتے ہیں نا، اور یہ ہمیں کہتے ہیں حکمران سارے کہ جی ہم اس ملک سے کرپشن ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں، کیوں تم نے ان اداروں پر، ان تنظیموں پر وہ گہری کڑی پابندیاں لگائیں جو خدمت کا کام کرتے تھے، جو لوگوں کی فلاح و بہبود کا ادارے تھے نا، ڈسپلن ادارے تھے، ان کے باقاعدہ بینک اکاؤنٹ تھے، ان کی منی ٹریل تھی، ان کا آڈٹ ہوتا تھا، ان کا سارا نظام تھا، ان کے سارے اکاؤنٹ بند کر دیے، ان کے سارا نظام ترتیب کر دیا، اور پھر اب آپ کوئی ٹرسٹ بننے نہیں دیتے، آپ کوئی تنظیم بننے نہیں دیتے، آپ کہتے ہیں کہ بھئی دھکے کے ساتھ، یعنی ہمیں ووٹ بھی دو، پیسے بھی دو، پھر ہم تمہارے اوپر مسلط بھی رہیں۔ لوگ آپ پر اعتماد نہیں کرتے۔ آپ اس سسٹم کو کم از کم چلنے دیتے جس سسٹم میں ٹرسٹ، آرگنائزیشن، تنظیمیں کام کر رہی تھی، ان کا ایک باقاعدہ منظم طریقہ کار تھا، اس کا آڈٹ تھا، اس کا ڈسپلن تھا، آپ نے خود ختم کیے۔ اب باہر سے لوگ پاکستانی، جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی کہتے تھے، ہمارا سارا ملک اس کا ایک بیشتر حصہ باہر سے آنے والے لوگوں کے پیسے پر چلتا ہے۔ جب اپنے ملک کے باشندوں کو لوگ پریشان حال دیکھتے ہیں، وہ باہر سے وہ امداد اور تعاون بھی بھیجتے ہیں۔ آپ نے پابندی لگا رکھی ہے، جھگڑے آپ اپنے سیاستدانوں کے ہیں، فارن فنڈنگ کے کیس آپ کے سیاستدانوں کے ہیں، باہر سے پیسہ منگوا کر غبن، کرپشن، دھوکہ، فراڈ آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے، لیکن آپ نے پابندیاں لگا دی ہیں ان لوگوں پر بھی جو لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں۔ باہر سے ایک بندہ فون کرتا ہے، دوسرا تیسرا، ہر بندہ کہتا ہے جی کوئی پرسنل اکاؤنٹ نمبر دے دو، اور جی ٹرسٹ کا اکاؤنٹ نہ تو ہم باہر سے پیسے نہیں بھیج سکتے۔ بڑے مسائل ہیں پاکستان میں۔ یہ بددیانتی کے دروازے آپ نے خود کھولے ہیں، یہ خیانتوں کے، چوری کے، کرپشن کے دروازے آپ نے خود کھولے ہیں۔ اس لیے مجبور ہوئے ہیں لوگ کہ لوگ تنظیموں کا نام استعمال نہیں کر پا رہے، لوگ منظم طریقے سے کام نہیں کر پا رہے۔ ہر بندہ کہتا ہے یار اس کے دل میں درد ہے، جذبہ، کہتا ہے یار میں کچھ کرنا چاہیے، مجھے یہ آفت کل کو مجھ پر نہ آ جائے، یہ بھائی ہیں میرے، میرے ساتھی ہیں، میرے وطن کے دوست ہیں، دین کے بھائی ہیں، میں ان کی مدد کو جاؤں۔ وہ انفرادی نکل پڑتا ہے، اور جب انفرادی جاتے ہیں تو پھر آگے بھی ان کو مسائل آتے ہیں، پیچھے بھی مسائل آتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو آج کے میرے گفتگو کا موضوع تھا، بات اس سے تو کہیں ہٹ گئی ہے۔ موضوع تو یہی تھا، وہ اصل میرے متعلقہ بات ہے، سب سے زیادہ اس کا مخاطب میں ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید فرقان حمید کے اندر اس چیز کا بار بار اظہار کیا۔ یہ جو ہمارے سارے بھائی تاجر، تنظیمیں، چھوٹے انفرادی اجتماعی سطح پر کوششیں کر رہے ہیں، متاثرین کے لیے امداد اکٹھی کر رہے ہیں، سامان اکٹھی کر رہے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ جو کچھ ہمارے پاس اکٹھا ہوتا ہے، آپ نے یہاں اپنی مسجد سے الحمدللہ ہم یہاں سے اب تک ایک اندازے کے مطابق 1 کروڑ روپے سے زیادہ کا سامان بھیج چکے ہیں الحمدللہ۔ کم از کم 14-15 لاکھ روپے کی تو ہم نے ادویات ہی بھیجی ہیں، اور 30 لاکھ روپے کے قریب ہم نے راشن بھیجا ہے، خیمہ جات ہم نے بھیجے ہیں، ہمارے ڈاکٹروں کے کیمپ ہو چکے ہیں، ایک پچھلے جمعے قافلہ گیا، اور اس پورے ہفتے کے دوران الحمدللہ آپ کا یہ تعاون قابل قدر ہے۔ لیکن بھائیوں، یہ پیسے دے کر، سامان دے کر آپ تو اپنے گھروں میں مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ ذمہ داری ان کندھوں پر آن پڑتی ہے جو عمال ہیں، جو نگران ہیں اس مال کے، اس پیسے کے اور اس سامان کے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پھر اللہ رب العالمین ان لوگوں سے مخاطب ہیں کہ جو لوگ ان چیزوں کی نگرانی کر رہے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ ان امانتوں کا پورا خیال کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں 2 لوگوں کے درمیان نا پھڈا ہو گیا، زمین بیچی، دوسرے نے زمین خریدی، اس کی زمین میں سے نا سونے کا گھڑا نکل آیا، تو وہ دونوں لوگ آپس میں لڑ پڑے۔ وہ کہتا تھا جی یہ سونے کا گھڑا بھی میرا، وہ اس کو کہتا تھا جسے زمین کو کہتا ہے سونے کا گھڑا تم لے لو، میں نے تو زمین خریدی ہے، سونے کا گھڑا تو نہیں خریدا۔ وہ کہتا جی میں نے زمین بیچی، اندر جو کچھ تھا وہ بھی تمہیں بیچا۔ وہ جھگڑا اتنا بڑا، وہ کسی تیسرے بندے کے پاس فیصلے کے لیے گئے، اس نے کہا دیکھو کتنی امانت داری ہے اور کتنی دیانت داری ہے، کتنی ایک دوسرے کا احساس اور پاس ہے کہ بھئی جس کی زمین سے نکلا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کا ہے جس سے میں نے زمین خریدی تھی، اور وہ کہہ رہا ہے میں نے بیچی تھی، یہ بھی اسی کا۔ اس نے کہا اچھا تم ایسے کرو، اپنے بیٹا بیٹی دونوں کا ہے تو ان کی شادیاں کرا دو تاکہ مال ان میں تقسیم ہو جائے۔ تو بات لمبی
بھی ہو جائے گی کہ ہمارے اسلاف کے ہاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں پچھلی امتوں میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں. اللہ نے ہر نبی کی ایک تعریف یہ کی انی لکم رسول امین. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہر نبی کا تعارف جو کروایا نا, شعیب علیہ السلام کا, یونس علیہ السلام کا, ہر انی لقوی امین, کہ وہ سارے کے سارے امین تھے. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شادی کا پیغام بھیجا, انی قد رغبت فیک, میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, لقرابتی کا, قربت کی وجہ سے, آپ کی قوم کے اندر آپ کا ایک نام ہے, امانتی کا, اور آپ کی امانت داری کی وجہ سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر زیادہ امانت دار کون ہو سکتا تھا کہ ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, ہرقل کے دربار میں انہوں نے بھی گواہی دی. جب ساری بات کی تو ہرقل نے کہا اچھا یعنی تمہاری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انه آمرکم بالصلاۃ والصدق والعفاف والوفاء واداء الامانہ, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بنیادی باتیں کرتے ہیں اس میں امانتوں کی ادائیگی کی بات کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, وہ سلیمان علیہ السلام کا جن ہو, قال انی عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان یرتد, وہ جن نے کہا کہ بھئی میں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا زلیخا کا. تو اس نے بھی یہ کہا انی علیہ لقوی امین, میں بڑا امانت دار ہوں. تو جب بھی کسی بندے کو کوئی ذمہ داری سونپی جاتی ہے نا, تو اس میں ڈگریاں اور اس میں باقی ساری چیزیں دیکھنے سے پہلے امانت داری کی صلاحیت, اس بوجھ کو اٹھانے کی صلاحیت دیکھنا بہت ضروری ہے. یہی ہماری قوم کا المیہ ہے کہ ہمارے جو ذمہ دار ہیں ان کی نااہلیوں کا ایک بڑا سبب, بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کے اہل ہی نہیں تھے, اور وہ ان کے ہاں امانت داری کا ایسا کوئی, موسیٰ علیہ السلام کو وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے جب گھر جا کے موسیٰ علیہ السلام کا تعارف کرا نا, من استاجرت القوی الامین, ہم نے ایک ایسا بندہ دیکھا ہے بڑا قوی اور بڑا امین ہے بندہ. بوجھ اٹھانے کا, وہ یوسف علیہ السلام نے جب بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ آپ مجھے ذمہ داری دے دیں, اجعلنی علی خزائن الارض, آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں, تو ساتھ کہا انی حفیظ علیم, میں بڑا حافظ ہوں ان کا اور بڑا امین ہوں انشاءاللہ. تو اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے تعاون کیا اور جنہوں نے امانتوں کا بھرپور حفاظت کے ساتھ پورے منظم اور شفاف طریقے سے آگے پہنچایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں, کہا جس نے امانتوں کو اس طرح سے جمع کیا اور آگے لوگوں کو پہنچایا تو یہ اس میں برابر کا حصہ دار ہے جس نے کسی نے خرچ کیا. اور پھر اس خرچ کرنے کے اندر جو ہے نا, وہ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے حدیث ہے کہ جس بندے کے پاس یہ امانتیں اکٹھی ہوئی پھر وہ ان کو فراخ دلی سے خرچ کرے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. جب لوگوں کے پاس امانتیں اکٹھی ہوتی نا, پھر وہ ان امانتوں کے اوپر چوکیدار بھی اتنے ڈاڈے بن جاتے ہیں کہ کئی حقداروں کو بھی نہیں دیتے, اور پھر چیک اینڈ بیلنس اتنا سخت لگا دیتے ہیں, اتنے ڈاڈے اصولی بن جاتے ہیں, تو نہیں اس کو بھی نہیں دینی, یہ مستحق نہیں, یہ بھی مستحق نہیں ہے. پھر اس کے اندر ایک ضروری چیز یہ بھی ہے کہ لوگوں کو فراخ دلی کے ساتھ ان پر خرچ کر دیں. تو اللہ رب العالمین ہم سے کمیاں خدائیاں دور فرمائے. آپ نے, آپ کی ساری قوم نے, آپ کی اس مسجد نے ماشاءاللہ ایک مثالی کردار پیش کیا, تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو باقاعدہ ایک ایسا مرکز بنائے جو خیر کا مرکز ہو. ڈاکٹر صاحب کے لیے انشاءاللہ یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ یہ انشاءاللہ یہاں سے بہت سارے خیر کے کام جو ڈاکٹر صاحب کے نامہ اعمال میں ان کے ذخیرے کے اندر انشاءاللہ جمع ہوتے رہیں گے. ہم نے جیسے کرونا میں الحمدللہ کام کیا اور ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ اللہ ہم سے اتنا کام لے لے گا. یہ توفیق ہے اللہ رب العالمین کی. اور آپ کی مسجد کے جو سارے عمال ہیں اور اس مسجد کے سارے جو عملہ ہے آپ کا, جو یہاں کے رضاکار بچے ہیں, یہ سب بھی ماشاءاللہ آپ کی, آج میں معذرت چاہتا ہوں آپ حضرات کو ہم کھانا نہیں دے سکیں گے, دسترخوان نہیں لگا سکیں گے, کیونکہ ہمارا سارا عملہ جو ہے وہ وہاں ادھر خدمت میں مصروف ہے, وہ وہاں پر کھانا پکا رہے ہیں. تو وہ یہ بچے نوجوان سارے وہاں گئے رہے آپ کے گھروں سے, آپ کے یہاں بیٹے سارے, انہوں نے بڑا کام کیا الحمدللہ. اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے, آپ کے دیے ہوئے مال قبول فرمائے. میں آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امانتوں کی حفاظت اور ذمہ داری سے ان کو آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان فرمائے. ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے ذمہ داروں کو اللہ یہ ہدایت دے کہ وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا ایسا نظام اور ایسا معیار قائم کریں کہ یہ جو ساری آفات بلیات اور مصیبتیں ہم پر ٹوٹ پڑی ہیں, ان کا کوئی بہتر انتظام و انسرام بھی ہو سکے اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آج رات میں انشاءاللہ
قافلہ جائے گا. ہم نے وہاں راجن پور سے لے کے توسا تک کے علاقے میں خیمہ بستیاں قائم کرنے کا ارادہ کیا ہے, اور ہم نے لاہور کی تقریباً جس مسجد میں ہمارا رابطہ تھا اور تعلق تھا, ہم نے ان مساجد کو اس بات پر تیار اور آمادہ کیا ہے کہ ہر مسجد ایک ایک خیمہ بستی کی ذمہ داری اٹھا لے. اس منصوبے پر آپ مجھے کوئی بھائی تفصیل جاننا چاہے تو انشاءاللہ کرے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ پوری وقتی کام کر کے وہاں سے واپس نہ آ جائیں, ان لوگوں کی بحالی تک ہم ان کے ساتھ رہیں. اور جس چیز کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ سب سے زیادہ جو ان لوگوں کی ضرورت ہے وہ ان میں شعور کی بیداری اور ان میں بنیادی دینی اور سماجی سیاسی جو ان کا شعور ہے اس کو اجاگر کرنے کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ ہم نے اصلاً تو اس ذمہ داری کا بیڑا اٹھانے کا ارادہ کیا ہے. تو ہم وہاں 5 خیمہ بستیاں بسا رہے ہیں انشاءاللہ. ان کے ساتھ ہم مستقل ان کی تربیت کریں گے, تعلیم کا انتظام کریں گے, اور ان لوگوں کو انشاءاللہ ان کو بسائیں گے وہاں پر. تو آج جو ہمارا قافلہ نکلے گا تو اس میں جو بھائی ہمارے ساتھ جانا چاہیں وہ ہمارے ساتھ بھی چلیں. ہم نے آگے الحمدللہ بیس کیمپ بنا رکھا ہے ڈی جی خاں میں, اور یہ سارا ایریا تقریباً 250 کلومیٹر کی پٹی میں مختلف مقامات پر ہماری ٹیم الحمدللہ کام کر رہی. اور بھائیوں کا سوال ہے کہ جی یہ سیلاب تو جو ہے آگے بلوچستان میں اور ادھر چترال میں بھی آیا ہوا ہے. تو الحمدللہ ہم نے ایک بڑی خطیر رقم جو ہے ڈیرہ اللہ یار میں بلوچستان میں, وہاں پر ہمارے تعلق والے بھائی تھے, تو ہم نے ایک بڑی خطیر رقم ان کو بھیجی ہے, اور ان کی بھی ہمیں رپورٹ آئی ہے ساری کہ انہوں نے وہاں مستحق لوگوں کو کیا کیا ان کے ساتھ کام کیا, اور وہاں کوئی نہیں پہنچا تھا. اسی طرح ہماری ایک ٹیم جو ہے وہ ادھر دیر اور چترال کے علاقے میں بھی گئی ہوئی ہے, لیکن وہ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. ہم ان کو یہاں سے سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو فنڈز کے حوالے سے, سامان کے حوالے سے کام آگے وہ کر رہے ہیں. لیکن ہماری اپنی ٹیم جو فزیکلی فیلڈ میں موجود ہے, تو ہم نے چونکہ اس ایریا کو سلیکٹ کیا تھا جنوبی پنجاب کو, پہلے سے ہم یہاں 26 جولائی سے مدثر یوسف حجازی صاحب ہمارے دوست ہیں اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم ہے, وہ 26 جولائی سے, جب ابھی سیلاب کا کسی کو پتہ بھی نہیں تھا, یہ تو میڈیا پر اور لوگوں پر خبریں جو ہیں یہ 16 17 18 اگست کے بعد آنے شروع ہوئیں, تو وہ اس سے ایک مہینہ قبل وہاں اس علاقے میں اپنے سرگرمیوں کا جو ہے وہ آغاز کر چکے تھے. تو الحمدللہ یہ اس لحاظ سے آج ہمارا یہاں سے 6ٹھا قافلہ روانہ ہوگا. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ نے اس سلسلے کو ابھی آگے بھولنا نہیں. یہ آگے 2-3 مہینے تک ایک امدادی سلسلہ ختم ہونے کے بعد بحالی کا سلسلہ شروع ہوگا, یعنی ریلیف ورک کے بعد ابھی یہ ریہیبلیٹیشن کا ایک پروسیس شروع ہوگا, اور اس میں ہم انشاءاللہ اس ذمہ داری کا اٹھانے کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو وہاں اسی حال میں چھوڑ کر نہیں آئیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مسجد کی طرح کی ہی ایک مسجد وہاں قائم ہو جائے. میں وہاں پر الحمدللہ ایک 4 کنال کی جگہ کا وہاں ایک ٹوکن کر آیا ہوں, اور میں نے ان کو کہا ہے کہ وہاں پر ہم مسجد الرحمان کا ایک ریپلیکا کریٹ کر دیں گے, اسی طرح کی ایک مسجد جو کمیونٹی سینٹر ہوگا انشاءاللہ. اور وہاں ان لوگوں کی ضرورت اس سے کئی زیادہ ہے کہ وہاں کے بچوں کو, عورتوں کو, نوجوانوں کو ایک اس طرح کا کمیونٹی سینٹر میسر ہو جہاں ان لوگوں کی شعوری تربیت ہو سکے. تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا اس مسجد کا, اس علاقے کے لوگوں کا, کہ وہاں ڈی جی خاں میں ہم سفی سرور روڈ کے اوپر ایک انشاءاللہ ان تمام نیکیوں کو, ان تمام منصوبوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, ان کو مکمل فرمائے, ان کے اندر برکت ڈال دے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا وہ قبولیت سے نوازے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.